أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچے ان کو مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ ربط اوپر ایک خاص ناگوار واقعے میں صبر کی تعلیم اور صابرین کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ آیات آئندہ میں اور بھی بعض واقعات خلاف طبع کی تفصیل اور اس میں صبر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، جن میں قتل و قتال مع الکفار کا مضمون مقدم فرماتے ہیں، دو وجہ سے۔ اول بوجہ اعظم ہونے کے کہ اعظم پر صبر کرنے والا اصغر پر بدرجہ اولا صبر کرے گا۔ دوسرے خاص طور پر مناسب مقام ہونے کی وجہ سے کیونکہ معترضین مذکورین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں، ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم صفت رضا و تسلیم میں جو کہ مقتضی ایمان کا ہے تمہارا امتحان کریں گے، کسی قدر خوف سے جو کہ ہجوم مخالفین یا نزول حوادث و شرائط سے پیش آوے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مثلا مواشی مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، بس تم صبر کرنا۔ اور جو لوگ ان امتحانوں میں پورے اتراویں اور مستقل رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ دل سے یوں سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالی ہی کی ملک ہیں، اور مالک حقیقی کو اپنی ملک میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل ہے۔ اس سے مملوک کا تنگ ہونا کیا معنی؟ اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالی ہی کے پاس جانے والے ہیں، سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل کر رہے گا۔ یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل رہے گا،
اور جو مضمون بشارت کا ان کو سنایا جاوے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے مبذول ہوں گی اور سب پر بالا اشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہو گئی کہ حق تعالی کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے۔ معارف و مسائل۔ شہداء اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں تفاضل۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن و کافر یا صالح و فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و صالحین رحمہ اللہ علیہما کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق پر علماء کے مقالات و تحقیقات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جو بات اقرب الی الکتاب و سنت ہے اور شبہات سے پاک ہے اس کو سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان القرآن میں واضح فرما دیا ہے۔ اس جگہ اسی کو نقل کرنا کافی معلوم ہوا۔ فائدہ، ایسے مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے، جیسے انگلیوں کے اگلے پورے اور ایڑی اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں، لیکن انگلیوں کے پوروں میں حیات کے آثار احساس وغیرہ بنسبت ایڑی کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے کہ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات شاہد ہیں۔ پس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر موت کہنے کی ممانعت کی گئی، مگر احکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں۔ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء رحمہ اللہ علیہما و صالحین رحمہ اللہ علیہما بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں۔ سو مجاہدہ نفس میں مرنے کو بھی معنن شہادت میں داخل سمجھیں گے، شہادت میں داخل سمجھیں گے۔ اس طور پر وہ بھی شہداء ہو گئے، یا یوں کہا جاوے کہ آیت میں شہداء کی تخصیص عام قرون کے اعتبار سے ہے، شہداء کے ہم مرتبہ دوسرے لوگ صالحین و صدیقین کے اعتبار سے نہیں۔ اور اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا ہو تو سمجھ لے کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، جس پر مدار ہے قتل کے شہادت ہونے کا، اور صرف
قتل شہادت نہیں ہے، اور اگر فرضاً ایسا شہید خاک خوردہ پایا جاوے جس کا قتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرائط شہادت ہونا دلیل قطعی تواتر وغیرہ سے ثابت ہو، جس کا شبہ صاحب روح المانی کو ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ میں کہا جاوے گا کہ حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام و شہداء رحم اللہ علیہما کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی، اجزائے ارضیہ مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام و انواع کی دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالی نے رکھ دیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔ چنانچہ دوسرے اجسام مرکبہ مثل اسلحہ و ادویہ و اغذیہ و اخلاط و اجسام بسیطہ مثل آب و آتش و باد کی تاثیر انبیاء علیہ السلام کے اجساد میں بھی ثابت ہے، اور شہداء کی حیات بعد الممات انبیاء علیہ السلام کی حیات قبل الممات سے اقوی نہیں، اور بعض حصہ عرض میں بعض اجزاء غیر ارضیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح دوسرے عناصر میں بھی مختلف عناصر شامل ہو جاتے ہیں، سو اگر ان اجزاء غیر ارضیہ سے ان کے اجساد متاثر ہو جائیں تو اس سے ان حدیث پر اشکال نہیں ہوتا جن میں حرمت اجساد علی الارض وارد ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کے اجساد خاک سے متاثر نہ ہوں، وہ کسی وقت میں ہو جاوے، اور احادیث سے یہی امر مقصود کہا جاوے کہ ان کی محفوظیت اور اجساد کی خارق عادت ہے، اور خرق عادت کی دونوں صورتیں ہیں، حفظ معبد اور حفظ طویل، اور چونکہ عالم برزخ حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ سے مدرک نہیں ہوتا، اس لیے لا تشعرون فرمایا گیا کہ تم ان کی حیات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ مصائب پر صبر کے آسان کرنے کی خاص تدبیر، اللہ تعالی کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے اس کی حقیقت آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اور حوادث کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دینے میں یہ فائدہ ہوا کہ صبر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دفعتاً کوئی صدمہ پڑنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور یہ خطاب ساری امت کو ہے، تو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دار المحن ہے، یعنی محنتوں اور تکلیفوں کی جگہ ہے، اس لیے جہاں کے حوادث کو عجیب اور بعید نہ سمجھا جاوے تو بے صبری نہ ہوگی، اور کیونکہ یہ لوگ نفس عمل صبر میں سب مشترک ہیں، اس لیے اس کا صلہ مشترکہ تو عام رحمت ہے جو نفس صبر پر موعود ہے، اور چونکہ مقدار اور شان اور خصوصیت ہر صابر کے صبر کی جدا ہے، اس لیے ان خصوصیات کا صلہ جدا جدا خاص عنایتوں سے ہوگا جو ان خاص خصوصیات پر موعود ہیں، جیسے دنیا میں مواقع انعام پر دعوت طعام تو عام ہوتی ہے، پھر روپے اور جوڑے ہر ایک کو علی قدر الحیثیت والخدمت دیے جاتے ہیں۔ مصیبت میں انا للہ کو سمجھ کر پڑھا جائے تو تسکین قلب کا بہترین علاج ہے۔ صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم سے یہ ہے کہ مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو غم و رنج کے دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملے میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا. باب آیات متقدمہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سے دور تک خانہ کعبہ کا مفصل ذکر ہوا. جس کے اول میں خانہ کعبہ کی جائے عبادت ہونے کا بیان تھا، اور اس کے آگے دعائے ابراہیمی کی حکایت تھی کہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں احکام مناسک سکھلا دیے جاویں، اور مناسک میں حج و عمرہ بھی داخل ہے. پس بیت اللہ کا معبد ہونا جیسے اس کا قبلہ نماز بنانے سے ظاہر کیا گیا، اسی طرح حج و عمرہ میں بیت اللہ کو مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا. اب آیت آئندہ میں اس کے مقصد حج و عمرہ بننے کے متعلق ایک مضمون کا بیان ہے، وہ یہ کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں مکہ میں ہیں. حج و عمرہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کے درمیان میں دوڑتے چلتے ہیں، جن کو سعی کہتے ہیں. چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ سعی ہوتی تھی، اور اس وقت صفا و مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی تھیں، اس لیے بعض مسلمانوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ رسوم جاہلیت سے ہو اور موجب گناہ ہو، اور بعض جاہلیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے. ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اسلام میں بھی گناہ ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ شبہ دفع فرمانا مقصود ہے. پس مضمون سابق میں کعبہ کے قبلہ نماز ہونے پر اعتراض کفار کا دفع کرنا مقصود تھا، اور مضمون لاحق میں کعبہ کے مقصد حج و عمرہ ہونے کے متعلق ایک امر یعنی صفا و مروہ کی سعی پر خود مسلمانوں کے شبے کا ازالہ فرمانا مقصود ہے. یہ وجہ دونوں مضمونوں میں ربط کی ہے. خلاصہ تفسیر، صفا و مروہ کی سعی میں کوئی شبہ نہ کرو، کیونکہ تحقیقاً صفا اور مروہ اور ان کے درمیان میں سعی کرنا من جملہ یادگار دین خداوندی ہیں. تو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا اس کا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں جیسا تم کو شبہ ہو گیا. ان دونوں کے درمیان سعی کے معروف طریقے کے مطابق آمد و رفت کرنے میں جس کا نام سعی ہے، اور گناہ کیا بلکہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سعی تو شرعاً امر خیر ہے. اور ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو حق تعالی اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، اور اس خیر کرنے والے کی نیت و خلوص خوب جانتے ہیں. بس اس ضابطے کی روح سے سعی کرنے والے کو بمقدار اخلاص ثواب عنایت ہوگا. معارف و مسائل. بعض لغات کی تحقیق. شعائر اللہ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، جس کے معنی علامات کے ہیں. شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے. حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور وہاں افعال مخصوصہ کے ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں مسجد حرام کی حاضری اور طواف و سعی کو کہا جاتا ہے. صفا و مروہ کے درمیان سعی واجب ہے. حج اور عمرہ اور سعی کا طریقہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، اور یہ سعی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مستحبہ ہے، اور مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے کہ ترک سے ایک بکری ذبح کرنی پڑتی ہے. آیت مذکورہ کے الفاظ سے یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ اس آیت میں تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے متعلق صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ وہ گناہ نہیں. اس سے تو زیادہ یہ ثابت ہوا کہ سعی مباحات میں سے ایک مباح ہے،
وجہ یہ ہے کہ اس جگہ عنوان لا جناح کا سوال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. سوال اسی کا تھا کہ صفا و مروہ پر بتوں کی مورتیں رکھی تھی اور اہل جاہلیت انہی کی پوجا پاٹ کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، اس لیے یہ عمل حرام ہونا چاہیے. اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، چونکہ یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کسی کے جاہلانہ عمل سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا، یہ فرمانا اس کے واجب ہونے کے منافی نہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کلام کو اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی. اور اوپر بحث قبلہ کی ضمن میں صاحب قبلہ کی نبوت کے متعلق اہل کتاب کی حق پوشی کا مضمون مذکور تھا. اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ الی قولہ لیکتمون الحق، آگے اس مضمون کی تکمیل کے واسطے حق کو چھپانے والوں کی اور کتمان حق پر اصرار کرنے والوں کی وعید اور توبہ کرنے پر وعدہ معافی کا وعدہ ارشاد فرماتے ہیں. خلاصہ تفسیر، جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ اپنی ذات میں واضح ہیں اور دوسروں کے لیے ہادی ہیں، اور اخفا بھی اس حالت کے بعد کہ ہم ان مضامین کو کتاب الہی تورات و انجیل میں نازل فرما کر عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بعید کر دیتے ہیں، اور دوسرے بتیرے لعنت کرنے والے بھی جن کو اس فعل سے نفرت ہے ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان پر بد دعا کرتے ہیں. ہاں مگر جو لوگ ان اخفا کرنے والوں نے اپنی سے توبہ یعنی حق تعالیٰ کے روبرو گزشتہ سے معذرت کرنے اور جو کچھ ان کے اس فعل سے خرابی ہو گئی تھی آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کرنے، اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اخفا کیے ہوئے مضامین کو عام طور پر ظاہر کر دیں تاکہ اس سب کو اطلاع ہو جائے اور ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا بار نہ رہے. اور اظہار معتبر عند شرع یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اسلام نہ لانے میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عوام پر بھی حق مخفی رہے گا. وہ یہی سمجھیں گے کہ اگر نبوت حق ہوتی تو یہ کتاب جاننے والے لوگ کیوں نہ ایمان لاتے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جاویں
تو ایسے لوگوں کے حال پر میں عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہوں اور ان کی خطا معاف کر دیتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ کوئی توبہ کرنے والا ہونا چاہیے، البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لاویں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جاویں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذکورہ اللہ تعالی کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر برسا کرے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی لعنت میں رہیں گے۔ حاصل یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی خدا کی خاص رحمت سے دور بھی رہے گا، اور ہمیشہ ملعون رہنا یہی ہے، اور ہمیشہ کی لعنت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ داخل ہونے کے بعد کسی وقت ان پر سے جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اور نہ داخل ہونے کے قبل ان کو کسی میعاد تک مہلت دی جاوے گی، کیونکہ میعاد اس وقت دی جاتی ہے جبکہ مقدمے میں گنجائش ہو، اور گنجائش نہ ہونے پر اول ہی پیشی میں حکم سزا ہو جاتا ہے۔ معارف و مسائل۔ علم دین کا اظہار اور پھیلانا واجب اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی ہیں ان کو لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالی بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اس سے چند احکام حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالی آگ کا لگام ڈالیں گے۔ حضرات فقہاء نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جبکہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، اور اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں اس کو مسائل و احکام بتانے کی جرأت نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہی علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ من البینات والہدی سے اسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات و خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کرے۔ اس لیے حضرات فقہا بہت سے مسائل کے بیان کے بعد لکھ دیتے ہیں ھذا مما يعرف ولا يعرف، یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اہل علم کو خود تو سمجھ لینا چاہیے مگر عوام میں پھیلانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہے ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا۔
امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرے کرتا ہو یا کوئی مبتدع گمراہ جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرے کرتا ہو یا کوئی مبتدع گمراہ جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی بادشاہ یا حاکم وقت کو ایسے مسائل بتلانا جن کے ذریعے وہ رعیت پر ظلم کرنے کا راستہ نکالنے جائز نہیں۔ اسی طرح عوام کے سامنے احکام دین میں رخصتیں اور حیلوں کی صورتیں بلا ضرورت بیان نہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ احکام دین پر عمل کرنے میں حیلہ جوئی کے عادی بن جائیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے حکم میں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ آیت سے مراد یہی آیت ہے جس میں کتمان علم پر لعنت کی وعید شدید مذکور ہے۔ ایسے ہی بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بعض روایات حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ ایسے ہی الفاظ فرمائے کہ اگر قرآن کریم کی یہ آیت کتمان علم کے بارے میں نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ آیت میں تو کتمان کی وعید ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو قرآن میں نازل شدہ ہدایات و بینات کو چھپائیں۔ اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے حکم میں سمجھ کر اس کے اخفاء کرنے کو اس وعید کا سبب سمجھا۔ بعض گناہوں کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ میں قرآن کریم نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عدم تعین سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ تمام جانور اور حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللاعنون سے مراد تمام زمین پر چلنے والے جانور ہیں۔ کسی معین شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ کہ لفظ سے جساس اور قرطبی وغیرہ رحم اللہ علیہما نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی موت علی الکفر کا من جانب اللہ علم ہو گیا تھا۔ البتہ عام کافروں ظالموں پر بغیر تعین کے لعنت کرنا درست ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی، تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہیں، خصوصاً عورتیں کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں، اور لعنت صرف لفظ لعنت
ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ بھی ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں۔ لعنت کے اصلی معنی خدا تعالی کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، لعنت کے اصلی معنی خدا تعالی کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، اس لیے کسی کو مردود، راندہ درگاہ، اللہ مارا وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر جلایا اس سے زمین کو، اس کے مر گئے پیچھے، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ دعوے دار ہیں، اور بادل میں جو کہ دعوے دار ہے اس کے حکم کا درمیان آسمان و زمین کے، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ربط مشرکین عرب نے جو آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اپنے عقیدے کے خلاف سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ کہیں سارے جہاں کا ایک معبود بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ آگے دلیل بیان فرماتے ہیں، خلاصہ تفسیر، اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، رحیم ہے، اور کوئی ان صفات میں کامل نہیں، اور بدون کمال صفات معبودیت کا استحقاق باطل ہے، بس بجز معبود حقیقی کے کوئی اور مستحق عبادت نہ ہوا۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں کے چلنے میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسمان سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے یعنی اس میں نباتات پیدا کیے، اور ان نباتات سے ہر قسم کے حیوانات اس زمین میں پھیلا دیے، کیونکہ حیوانات کی زندگی اور توالد و تناسل اسی غذائے نباتی کی بدولت ہے، اور ہواؤں کی سمتیں اور کیفیتیں بدلنے میں کہ کبھی پردہ ہے، کبھی پچھوا، کبھی گرم ہے، کبھی سرد، اور ابر کے وجود میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، ان تمام چیزوں میں دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے استدلال کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل، توحید کا وسیع مفہوم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالی جل شأنہ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے، مثلا وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں اس کی نظیر و شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر و برابر ہے، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔
دوسرے یہ کہ وہ ایک ہے استحقاق عبادت میں، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ ایک ہے یعنی ذی اجزا نہیں، وہ اجزاء و اعضاء سے پاک ہے، نہ اس کا تجزیہ اور تقسیم ہو سکتی ہے۔ چوتھے یہ کہ وہ ایک ہے یعنی اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہ تھی، اور وہ اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز موجود نہ رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ لفظ واحد میں یہ تمام حیثیت توحید کی ملحوظ ہے۔ اس کے بعد حق تعالی جل شأنہ کے واحد حقیقی ہونے پر تکوینی علامات و دلائل بتلائے گئے ہیں جن کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات دن کے دائمی انقلاب اس کی قدرت کاملہ اور توحید کے واضح دلائل ہے کہ ان چیزوں کی پیدائش اور بقا میں کسی دوسری ہستی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا ایک بڑی آیت قدرت ہے کہ پانی کو حق تعالی جل شأنہ نے ایسا جوہر سیال بنا دیا کہ رقیق اور سیال ہونے کے باوجود اس کی پیٹھ پر لاکھوں من وزن کے جہاز بڑے بڑے وزن کو لے کر مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیتے ہیں، اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلانا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، یہ سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم خبیر اور حکیم ہے۔ اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور مادہ سیال بھی ہو تو جب تک ہوائیں نہ چلیں جو ان جہازوں کو حرکت میں لاتی ہیں، جہازوں کا لمبی لمبی مسافتیں طے کرنا ممکن نہیں۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کو فرمایا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ترجمہ اگر اللہ تعالی چاہیں تو ہواؤں کو ساکن کر دیں اور یہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بما ينفع الناس کے لفظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں درآمد و برآمد کے کرنے کے ذریعے عام انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فائدے ہر زمانے میں ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے، اگر سیلاب کی طرح آتا تو کوئی آدمی جانور سامان کچھ نہ رہتا، پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین پر محفوظ رکھنا انسان کے بس کا نہیں۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا اپنا اپنا ہر شخص رکھ لے تو ہر شخص اس کے رکھنے کا انتظام کرتا، اور کسی طرح رکھ بھی لیتا تو اس کو سڑنے اور خراب ہو جانے سے کیسے بچاتا؟ قدرت نے یہ سب انتظامات خود فرما دیے۔ ارشاد فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا، اگرچہ ہمیں اس کی بھی قدرت تھی کہ بارش کا پانی برسنے کے بعد بہہ کر ختم ہو جاتا، مگر قدرت نے پانی کو اہل زمین آسمان اور جانوروں کے لیے کہیں کھلے طور پر تالابوں اور حوضوں میں جمع کر دیا، کہیں پہاڑوں کی زمین میں پھیلی ہوئی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا، اور پھر ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی، ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لیتا ہے، اور اسی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بحر منجمد بنا کر برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لاد دیا جو سڑنے اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے، اور آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پورے عالم میں پہنچتا ہے۔ غرض آیت مذکورہ میں قدرت کاملہ کے چند مظاہر کا بیان کر کے توحید کو ثابت کیا گیا۔ علماء مفسرین نے ان تمام چیزوں پر تفصیلی بحث کی ہے، دیکھیے جساس، قرطبی وغیرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو اور ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو ان سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ربط اوپر کی آیات میں توحید کا اس بات تھا، آگے مشرکین کی غلطی اور وعید کا بیان فرماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور ایک آدمی وہ بھی ہیں جو علاوہ خدا تعالی کے اوروں کو بھی شریک خدائی قرار دیتے ہیں اور ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ یہ حالت تو مشرکین کی ہے، اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالی کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے، کیونکہ اگر کسی مشرک کو یہ ثابت ہو جاوے کہ میرے معبود سے مجھ پر کوئی ضرر پڑے گا تو فوراً محبت منقطع ہو جاوے، اور مومن باوجود اس کے کہ نافع وزار حق تعالی ہی کو اعتقاد کرتا ہے لیکن پھر بھی محبت و رضا اس کی باقی رہتی ہے۔ منیز اکثر مشرکین مصیبت شدیدہ کے وقت اپنے شرکا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مومنین من حیث الایمان مصیبت میں بھی خدا کو نہ چھوڑتے تھے، اور محاورات میں ایسے قضایا باعتبار حالت غالبہ کے بھی صادق ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت حق تعالی ہی کو ہے، اور دوسرے یہ سب اس کے سامنے عاجز ہیں، چنانچہ اس مصیبت کو نہ کوئی روک سکا نہ ٹال سکا، اور نہ ایسے وقت میں اور کوئی یاد رہا، اور اس مصیبت کی شدت میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں کہ دار الجزا ہے اور بھی سخت ہوگا۔ تو اس طرح غور کرنے سے تراشیدہ معبودوں کا عجز اور حق تعالیٰ کی قدرت و عظمت منکشف ہو کر توحید و ایمان اختیار کر لیتے۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جب کہ بیزار ہو جاویں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کے پیرو ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب اور منقطع ہو جاویں گے ان کے سب علاقے، اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا، تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے۔ رب اوپر عذاب آخرت کو سخت فرمایا ہے، آگے اس سختی کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، کا بیان فرماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی جبکہ ان مشرکین میں سے وہ ذی اثر لوگ جن کے کہنے پر دوسرے عوام چلتے تھے ان عام لوگوں سے صاف الگ ہو جاویں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے، اور سب خواص و عوام عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے کہ ایک تابع تھا دوسرا متبوع تھا وغیرہ وغیرہ اس وقت سب قطع ہو جاویں گے۔
جیسے دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جرم میں سب شریک و متفق ہوتے ہیں اور تنقیح مقدمہ کے وقت سب الگ الگ بچنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ باہمت گر شناخت تک کے منکر ہو جاتے ہیں. اور جب یہ تابع لوگ متبوعین کی یہ طوطا چشمی دیکھیں گے تو بڑے جھنجھلاویں گے اور تو کچھ نہ ہو سکے گا مگر جھلا کر یوں کہنے لگیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جاوے تو ہم بھی ان سے اتنا بدلہ تو لے لیں کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان سے صاف ٹکا سا جواب دے کر الگ ہو جاویں جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے، اور کہہ دیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہ عین موقع پر بے رخی کی تھی، اب ہم سے کیا غرض. اب تعالی جل شأنہ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ بچاروں سے کیا ہاتھ آوے گا. فقط اللہ تعالی یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کے پیرائے میں کر کے ان کو دکھلا دیں گے، اور ان تابعین و متبوعین سے سب کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا خلود فی النار ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح. وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے. اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح. وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے. خلاصہ تفصیل، بعض مشرکین بتوں کے نام جانور چھوڑتے تھے اور ان سے متنفع ہونے کے کو باعتقاد ان کی تعظیم کے حرام سمجھتے تھے، اور اپنے اس فعل کو حکم الہی اور موجب رضائے حق اور وسیلہ تقرب الی اللہ بواسطہ شفاعت ان بتوں کے سمجھتے تھے. اپنے اس فعل کو حکم الہی اور موجب رضائے حق و وسیلہ تقرب الی اللہ بواسطہ شفاعت ان بتوں کے سمجھتے تھے. حق تعالی اس باب میں خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کی نسبت اجازت ہے کہ ان کو کھاؤ، برتو. ان میں سے کسی حلال چیز سے یہ سمجھ کر پرہیز کرنا کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں. تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقع وہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے کہ ایسے ایسے خیالات و جہالات سے تم کو خسران ابدی میں گرفتار کر رکھا ہے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہے، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی تم سند بھی نہیں رکھتے، مثلا یہی کہ ہم کو خدا تعالی کا اس طرح حکم ہے. معارف و مسائل. حل اللغات حلالا طیبا. لفظ حل کے اصلی معنی گرا کھولنے کے ہیں. جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا ایک گرا کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، سنت کا اتباع کرنا. اور لفظ
طیب کے معنی ہے پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں کہ جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خطوات شیطان سے مراد شیطانی اعمال و افعال ہیں۔ السوء والفحشاء، سوء وہ چیزیں جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، سوء وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، فحشا بے حیائی کا کام۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشا سے مراد گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشا سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ انما یأمرکم، شیطان کے امر اور حکم کرنے سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے۔ شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مسالے سامنے آتی ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور الہام فرشتہ کا اثر خیر اور نیکی پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا ہوتا ہے۔ مسئلہ، سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں یا اور کوئی جانور مرغا بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، اس کا حرام ہونا ابھی 4 آیتوں کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آنے والا ہے۔ اس آیت یا ایھا الناس میں ایسے جانور کے حرام ہونے کی نفی کرنا منظور نہیں، جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا، بلکہ مقصد اس فعل کی حرمت و ممانعت ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا اور اس عمل کو موجب برکت و تقرب سمجھنا اور ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا معاہدہ کر لینا، اس کو دائمی سمجھنا، یہ سب افعال ناجائز اور ان کا کرنا گناہ ہے۔ تو حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالی جل شأنہ نے حلال بنایا ہے ان کو بتوں کے نام کر کے حرام نہ بناؤ، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کھاؤ پیو، اور اگر ایسی حرکت جہالت سے ہو جائے تو اصلاح نیت کے ساتھ تجدید ایمان اور توبہ کر کے اس حرمت کو ختم کرو، اور اس طرح ان جانوروں کو تعظیماً حرام قرار دینا تو گناہ ہوا، مگر غیر اللہ کے نام پر کر دینے سے یہ مردار اور نجس کے حکم میں ہو گیا، نجاست کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی۔ مسئلہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے ساتھ نامزد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اس کو کہ اپنے اس خیال حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔
اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے. بہرے، گونگے، اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے. خلاصہ تفسیر. اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا ہے اس پر چلو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس طریقے کے اختیار کرنے میں مامور من اللہ تھے. حق تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں، کیا ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر چلیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے جس کا ذکر اس مثال میں کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی پر مضمون بات نہیں سنتا. اسی طرح یہ کفار بھی ظاہری بات چیت تو سنتے ہیں لیکن کام کی بات سے بالکل بہرے ہیں، گویا سنا ہی نہیں. گونگے ہیں کہ کبھی ایسی بات زبان ہی پر نہیں آتی. اندھے ہیں کیونکہ نفع نقصان نظر ہی نہیں آتا. جب سارے ہی حواس مختل ہیں تو سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں. معارف و مسائل. اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید و اتباع کی مذمت ثابت ہوئی، اسی طرح جائز تقلید و اتباع کے شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا ہے، لا یعقلون اور لا یحترون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید و اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت. ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد نصوص شرعیہ سے استنباط کیے گئے. تو وجہ ان کے اتباع و تقلید کے عدم جواز کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے احکام نکال سکیں. اس میں اشارہ پایا گیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے کہ جو احکام صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید و اتباع جائز ہے، نہ اس لیے کہ اس کا حکم ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ حکم اللہ کا ماننا اور اسی کا اتباع کرنا ہے. مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے، اسی لیے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے احکام پر عمل ہو سکے. جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیت پڑھ دیتے ہیں وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف نہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے اس سے مراد باطل عقائد و اعمال میں آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے. عقائد صحیحہ و اعمال صالحہ میں تقلید اس میں داخل، اور عقائد صحیحہ و اعمال صالحہ میں تقلید اس میں داخل نہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب. میں ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے
اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق میں مسائل و احکام بیان کیے ہیں، اور فرمایا ہے کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے، لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے، اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔